معاشرے کا ہر پہلو کالم کا موضوع ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لکھنے والے کے خیالات کا اظہار۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی موضوع پہ دو لکھنے والوں کی آراء جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ایک اس کی حمایت میں، ایک اس کی مخالف۔ یہ آپ کے اپنے خیالات ہیں، آپ کے اپنے دلائل ہیں کہ آپ کتنی مضبوطی سے، کتنے خوبصورت دلائل کے ساتھ دوسروں کو اس بات کے لیے قائل کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بات شروع میں کی تھی کہ کالم نہ صرف آپ کسی معاشرے کے کسی ایک طبقے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ مثلا بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہیں بڑھی، تو اب آپ دوسروں کے جذبات کا جو اظہار ہے جو سرکاری ملازمین کا، وہ آپ اپنے کالم میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی بھی طبقے کے، مزدور طبقہ ہے، سرکاری ملازمین کا طبقہ ہے، طلبہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اپنے خیالات جو ہے اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے خیالات کو بھی اپنے کالم کا موضوع بناتے ہیں۔ ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے، وہ ہے انفرادی اسلوب بیان، کہ آپ کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ انڈیویجول ہونا چاہیے، وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، اس پہ کسی کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے، اور مقبولیت یا لوگوں کو جو آپ پڑھ کے جو ہے آپ کے بارے میں کوئی رائے وہ جب قائم کریں گے تو وہ اسی تحریر کے بنا پہ کریں گے۔ سو لہٰذا اگر آپ کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ نے مثال سنی ہوگی، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بولا۔ آلویز کوشش کریں جو آپ ہیں وہی نظر آئیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہوں۔ جیسے اکثر سوری ٹو سے لیکن بندے کی عمر ہوتی ہے 50-60 سال، بال اس میں نے عمر کا اس لیے تقاضا لکھا ہے کہ بولا ہے کہ سم ٹائم چھوٹی عمر میں بھی یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو 50-60 سال کی عمر میں اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں 50 پلس میں، تو اب آپ نے جو ہے وہ اپنے سارے بال بھی کالے کیے، اپنی مونچھیں بھی کالی کی، یا جو بھی whatsoever، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنی ٹرو پکچر پیش کر رہے ہیں؟ آپ ایک چلتا پھرتا دھوکہ ہیں، یہ میرا خیال ہے، آپ 100% اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ ایک چلتا پھرتا دھوکہ ہیں جو اپرنٹلی لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ میں تو ایسے شخص سے بات نہیں کرتا جو اپنی ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آپ کو اندر سے کیا کیسا ہوگا۔ لہٰذا آپ جو ہیں ویسے ہی نظر آئیں، جیسے ہیں ویسے ہی ہوں، لیپا پوتی نہیں کریں۔ اسی طرح سے الفاظ میرے نزدیک انسان کی اولاد کے جیسے ہوتے ہیں، اور انداز تحریر آپ کو آپ کی ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے جو کالم نویس ہے اس کا جو انداز تحریر ہے وہ اپنا ہونا اور منفرد ہونا بڑا ضروری ہے۔ جی نیکسٹ ہے کالم ذات کے اظہار کا ذریعہ، شخصی صحافت۔ اس کا جو رواج پڑا تھا وہ بھی یہی ہے کہ جب اداریے شروع میں لکھے جاتے تھے تو وہ نام کے ساتھ لکھے جاتے تھے، یا کم از کم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں اخبار کا مدیر فلاں ہے، اور ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جس کی تحریر پڑھ رہے ہیں وہ شخص کون ہے۔ آہستہ آہستہ جب نام کا رواج ختم ہوا اور مدیروں نے کالم اداریے لکھنے چھوڑ دیے اور عام ملازمین نے لکھنا شروع کیے، تو پھر جو پرسنل انڈیویجولز جو اوپینینز تھے شخصی صحافت کے، جیسے میں آپ کو اکثر بولتا ہوں مولانا ظفر علی خان، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، تو ان کے جو انڈیویجول خیالات تھے، اوپینینز تھے، اس طرح سے لوگوں کے جو انڈیویجولز اوپینین تھے ان کو جاننے کے لیے یا ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پھر جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ کالم کی صورت میں ہے، کیونکہ اس میں لکھنے والے کے نام کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ اب تو اس کی تحریر کو چھاپا جاتا ہے، تو لہٰذا اسے ہم شخصی صحافت، پرسنل انڈیویجول بھی کہہ سکتے ہیں۔ معاملے یا موضوع کی اہمیت اجاگر کرنے کا ذریعہ ڈیفینیٹلی اخبار سارا کا سارا ہی جو ہے وہ نہ صرف ہمیں اطلاعات دیتا ہے بلکہ ہمارے لیے ایک برج کا رول بھی پلے کرتا ہے
کہ وہ چیزیں جو ہم ارباب اختیار تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اگر ہم خود ہماری ایسیس نہیں ہے تو ہم اخبار کے ذریعے وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات پہ جو اخبار نویس ہیں، جو کالم نویس ہیں، وہ اس موضوع پہ قلم اٹھا کے تو ہماری بات کو ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں۔ عوام کے احساسات اور جذبات کی عکاسی یہ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے وہ دوسروں کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ قارئین کی تفریح اور ذہنی آسودگی، ظاہر ہے میں نے پہلے کل بھی بات آپ سے یہ شیئر کی تھی، اگر میں بھول نہیں رہا تو تفریح کا مطلب کیا ہے؟ ٹو گیٹ پلیئر۔ تو اگر آپ کسی کی تحریر کو پڑھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا ذہن آسودہ ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ کوئی کتاب ہو یا وہ کوئی کالمنسٹ ہو جس کے الفاظ کو پڑھ کے آپ جو ہے وہ خود کو ریلیکس فیل کریں، پلیئر فیل کریں۔ پھر ہے جی سم ٹائم صحافت پہ پابندیاں لگتی رہی ہیں مارشل لاء کے دور میں اور اس طرح کے آمریت کے دور میں، سختیوں میں، تو پھر کھل کے بات نہیں کی جاتی بلکہ علامتوں میں بات کی جاتی ہے۔ اور اب یہ اردو کے آپ لوگ ہیں اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کوئی اور ہوتا تو اس کو بتاتا کہ علامتی تحریر کیا ہوتی ہے۔ فکری رہنمائی، بڑی ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ ہمیں فکر صرف روٹی کی ہے، ہمیں فکر صرف زندہ رہنے کی ہے جو ہم نے نہیں رہنا۔ فکر صرف روٹی کی ہے، رزق کی ہے، جس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اکثر ہمیں ان چیزوں کی فکر ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ تو فکری رہنمائی کی بہرحال ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ تو وہ کالم نویس جو اپنی تحریروں سے ہمارے ذہن کو جلا بخش سکیں، ہماری سوئی ہوئی فکر کو جگا سکیں، تو وہ ایک اچھا کالم نویس ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک اس کا مقصد کالم کا یہ بھی ہے کہ لوگوں کی جو تھاٹس ہیں، تھنکنگز ہیں، ان کو ابھارا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ کالم نویس کی اہمیت کیا ہے، کالم نویسی کی، اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کی پریکٹیکل فارم کیا ہے، عملی صورت کیا ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ اس پہ کوئی رسپانس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ صرف کتابیں پڑھنی نہیں، جو ہم نے سیکھنے ہیں دو چار لفظ، اس کی اپلیکیشن ضرور دیکھنی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، انشاءاللہ اس ورکشاپ کے ختم ہونے کے بعد اگر آپ میں تھوڑا بہت بھی اسپارک ہوا تو آپ کا جو سوچنے کا زاویہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ضرور ہو جائے گا۔ آپ بیڑوں میں بیڑ نہیں رہیں گے، بلکہ چیزوں کو ان کی ڈیپتھ میں اور حقیقت میں جا کے دیکھنا، پرکھنا شروع کریں گے۔ لہٰذا جتنی باتیں ہم نے کی یہ اکیڈیمکلی تھیں، اور اس کی اپلیکیشن یا پریکٹیکل فارم کیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی اب آتے ہیں کہ ایک اور سوال آیا تھا یہاں پہ کالم کی اقسام کے حوالے سے۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی اقسام پہ بات کر لیتے ہیں۔ اسلوبی اقسام جو لکھنے کے رائٹنگ سٹائل کے حوالے سے ہیں، یہ سارے الفاظ اردو والوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے میں ان پہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ فقاہی، جیسے ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا مزاحیہ کالم کے حوالے سے، تو یہ فقاہی کالم جو ہے مزاحیہ کالم، سنجیدہ سیریس میٹرز پہ۔ اقتباسی، اب آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے اقتباس لیا گیا ہو، ترکیبی، مکتوباتی، کسی نے کالم نگار کو خط لکھ دیا تو اس کو بیس بنا کے اس نے کالم لکھ دیا۔ علامتی، جس میں آپ کھل کے سامنے نہیں آتے، بس علامتوں میں بات کرتے ہیں۔ یہ تھے اسلوب کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے جو اس کے اقسام تھے۔ اس طرح سے موضوع کے حوالے سے یا پروفیشنلزم کے حوالے سے جو جن اقسام میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، وہ
طبی کالم ہیں، دینی کالم ہیں، آپ دیکھتے ہیں اکثر اخبارات میں، قانونی کالم ہیں، نفسیات کے حوالے سے، اقتصادیات اکنامکس کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے، اسٹرالوجی علم نجوم کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ فیشنز کے حوالے سے۔ نیکسٹ ہے آبزرویشن بیسڈ، مشاہداتی کالم، جیسے مستنصر سینتارڈ ہے یا اور بھی اس طرح سے کالم نگار جو ہیں، بلکہ آج کل کے تو کالم نگار جو ہیں وہ گھر سے دفتر جاتے ہوئے بھی کالم لکھ دیتے ہیں۔ عام بندہ جو ہے وہ کسی گلشن پارک کا چکر لگا کے آئے تو اس پہ بھی کالم لکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا سیاحتی کالم، آپ کسی علاقے کی سیر کر کے آئے ہیں تو اپنے جذبات اور احساسات کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور ڈائری نما کالم، وہ جس پہ آپ اپنی ذاتی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ لکھ کے شیئر کرتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے باتیں کی وہ کالم کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کی اقسام بھی دیکھ لی کہ ان کے لیے جو موضوع ہے یا کنٹینٹ ہے، مواد جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے۔ کیا کسی دکان سے مل جاتا ہے کہ 1 کلو کالم دینا؟ ایسا ممکن ہے؟ کسی بک شاپ سے مل جاتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کہاں سے آتا ہے؟ سو اس کے لیے ہے مختلف قومی اور بین الاقوامی جو خبریں ہیں وہاں سے ہمارے کالم کا ٹاپک نکلتا ہے۔ ادبی، سماجی، سیاسی، ثقافتی تقریبات۔ اب یہ غلام سکینہ کہہ رہی ہے نو سر، کس بات پہ نو کا ہے؟ اوکے، ادبی، سماجی، سیاسی۔ ویسے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ سارے صرف الفاظ ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یہ ادبی، سماجی، سیاسی، ثقافتی تقریبات، ان پہ ریئلٹی کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر میں سیاسی تقریبات پہ آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، سماجی تقریبات، کون سی سماج، کون سی تقریبات؟ ادب تو ہمارے دور دور تک نہیں ہے، ادب کا تو ہمارا خانہ ہی خالی ہو گیا ہے۔ اور ثقافت، ریئلی سوری ٹو سے، آپ کو اگر برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ثقافت جو ہے وہ میں نہ ہی بولوں تو بہتر ہے۔ اینی ہو، دکان سے خریدا نہیں جا سکتا، پر دکان پہ آنے والے لوگوں کا مشاہدہ دیکھ کے موضوع مل جاتا ہے۔ برین واہ کیا بات ہے، امپریسڈ۔ جی، اہم شخصیات اور قومی رہنماؤں کے بیانات، یہ بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے ہمارے کالم نگاروں کا، کسی کے منہ سے بات پکڑی اور اس پہ لسی ڈال دی۔ جرائم اور معاشرتی برائیاں جو سوسائٹی کے اندر موجود ہیں ان پہ قلم اٹھایا جا سکتا ہے۔ قومی مسائل، سماجی معاشرتی مسائل، ان پہ قلم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور عالمی سیاست، اس پہ قومی کاردی سیاست کا پتہ ہوگا نہ ہوگا، لیکن عالمی سیاست پہ کالم نویس لکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو موضوع مل جاتے ہیں۔ اب مواد کے لیے اخبارات، رسائل، کتب خانے، یہاں سے آپ کو کنٹینٹ مل سکتا ہے۔ مختلف فنکشنز میں جا کے آپ کو وہاں سے لوگوں سے مل کے انٹریکشن کر کے وہاں سے کنٹینٹ مل سکتا ہے۔ لوگوں سے میل جول، جیسے ابھی نورین نے کہا، یہاں سے کنٹینٹ مل سکتا ہے۔ اور ساتھی سوچ بچار، اب اس کے اندر میں نے واو نہیں ڈالی، غلط کیا نا، سوچو بچار ہوتا ہے نا، آپ اردو کے لوگ ہیں، کیوں جی؟ غلط کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، میں نے غلط کیا نا جی؟ ٹائپنگ کی مسٹیک ہو گئی یار۔
سر کیا آپ نے بھی کسی نیوز پیپر میں کولم لکھا ہے؟ جی کبھی وقت تھا، لیکن جب چیزوں کی قدر نہ ہو تو بھینس کے آگے بین بجانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ذاتی سوچ و وچار ہوتا ہے، میں نے غلط لکھا ہے نا؟ آپ میری سلائیڈز میں سے تو غلطیاں نکال دیں بھائی، پروفنگ کی غلطیاں تو نکال دیں۔ صحیح بات جی، سوچ بچار ہی ہوتا ہے، اس میں واو نہیں آتا ہے جی۔ اچھا جی، کالم نویس کے اوصاف، آپ کا پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہم نے اردو، باقی کیا حال ہوگا، وہ بیچارے میرے جیسے غریب ہیں۔ اچھا جی، ہم کوالٹیز پہ بات کر کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں، 10 منٹ ہیں مزید۔ تو وہی کوالٹیز جو ایک جرنلسٹ کی ہونی چاہیے، آلموسٹ وہی ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ وسیع مطالعہ اور مشاہدہ دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ ذہین و فطین، ادبی موشگافیوں، زبان و بیان کی خوبیوں سے واقف ہو، قارئین کے مزاج کا ادراک رکھتا ہو کہ لوگ کس طرح کا سٹف پڑھنا پسند کرتے ہیں، اسلوب بیان منفرد اور اچھوتا ہو، مزاح پیدا کرنے، کیونکہ بور ہو جاتا ہے نا انسان مسلسل ایک چیز کو پڑھ پڑھ، تو کہیں کہیں وہ تھوڑا مزاح کی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر۔ اور پھر تحلیقی صلاحیتوں میں، ہمارے ہاں کاپی پیسٹ چلتا ہے، تحلیقی صلاحیتیں کہاں سے آئیں گی؟ بلکہ کاپی پیسٹ بھی اتنا زبردست کہ ہم کہتے ہیں بس جویں تو لکھیا ہوئے میں لکھنا ہے، بس جو تسی بنایا ہوئے ہی ایسا بنانا ہے۔ اتنا زبردست کاپی پیسٹ میں تخلیقی صلاحیتیں کہاں سے بھائی آئیں گی؟ لیکن اینی ہو، یہ اکیڈیمکلی جب آپ سوال کا جواب دینا چاہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ کالم نویس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اوصاف کیا ہونے چاہیے اس کے، تو یہ آپ تحریر کر سکتے ہیں جو اس سلائیڈ میں 5 سب پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔